ایک مقدس شہر جسے بیت المقدس یا یروشلم کے نام سے جانا جاتا ہے، اس شہر کو دنیا کے سب سے پرانے شہروں میں سے مانا جاتا ہے۔ اسے دنیا کی تاریخ میں اب تک سب سے زیادہ انسانوں کی جانیں اسی شہر کے لیے گئی ہیں، اور یہ کہنا بالکل بھی غلط نہیں ہوگا کہ جتنی زیادہ جنگیں اس شہر کو حاصل کرنے کے لیے لڑی گئی ہیں، شاید ہی اتہاس میں اتنی زیادہ جنگیں کسی اور شہر کے لیے لڑی گئی ہوں۔ دوستو، اس شہر کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس شہر کا ذرہ ذرہ مقدس ہے۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلے کہ یہ دنیا کا اکلوتا ایسا شہر ہے جس کو تینوں ہی ابراہیمی مذہبوں یعنی کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ ساتھ مسلمانوں میں بھی حد سے زیادہ مقدس مانا جاتا ہے۔ یہودی مذہب کے مطابق ہماری دنیا کی شروعات اسی شہر سے ہوئی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی کی تیاری بھی اسی شہر سے شروع کی تھی۔ اتنا ہی نہیں، اسی شہر میں وہ دیوار بھی موجود ہے جس کو یہودی مذہب میں سب سے زیادہ پوتر جگہ مانا جاتا ہے۔ یہ وہی دیوار ہے جس کو ویسٹرن وال کہتے ہیں، اور یہ دیوار ایک گریا کے نام سے بھی جانی جاتی ہے۔ اور دوستو، آپ ویڈیو کو لائک نہیں کرتے، لائک ضرور کیا کریں۔ آپ کو بتاتے چلے کہ یہ دیوار اسی ہیکل سلیمانی کا بچا ہوا باقی حصہ ہے جس کو ہزاروں سال پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے بنوایا گیا تھا۔ ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریں اور ویڈیو کو پورا دیکھا کریں، اور ساتھ ساتھ چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیا کریں۔ دوستو، وہیں عیسائیوں کا ماننا ہے کہ اسی شہر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی جگہ موجود ہے۔ ساتھ ہی ساتھ عیسائیوں کا سب سے مین کلیسا بھی یہی موجود ہے۔ اور اگر بات کریں مسلمانوں کی، تو اس شہر میں الاقصی نام کی وہ مسجد موجود ہے جس کو اسلام دھرم میں تیسری سب سے مقدس جگہ مانا جاتا ہے۔ یعنی مکہ مدینہ کے بعد مسلمان اگر سب سے زیادہ اہمیت کسی جگہ کو دیتے ہیں تو وہ یہی جگہ ہے۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کے لیے یہ شہر قبلہ اول بھی ہے، کیونکہ کعبے سے پہلے مسلمان اسی جگہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ دوستو، ہمارے آخری پیغمبر یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج کا سفر کیا تھا تو یہی وہ شہر تھا جہاں الاقصی کے اندر پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبھی نبیوں کی امامت کی تھی۔ اس کے علاوہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام جیسے بہت سارے بڑے بڑے نبیوں کی قبریں بھی یہاں پر موجود ہیں، جو شہر کی اہمیت کو اور بھی زیادہ بڑھاتی ہیں۔ دوستو، شاید یہی وہ جگہ تھی کہ اتہاس میں اس شہر کو حاصل کرنے کے لیے مسلمان اور عیسائیوں کے بیچ ایک کے بعد ایک جنگ ہوتی رہی۔ مسلمانوں اور عیسائیوں کی یہ جنگ کئی صدیوں تک چلتی رہی تھی۔ دوستو، اب جانتے ہیں کہ آخر اس شہر کی شروعات کیسے ہوئی۔ ویڈیو کو پورا دیکھیں اور پورا سنیں اور آگے بھی شیئر کریں۔ آج سے تقریباً 7000 سال پہلے بھی اس شہر کے اندر عیسانی آبادی ہوا کرتی تھی، جو اس شہر کو پرانے شہروں میں سے ایک شہر بناتی ہے۔ اس شہر کو سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام نے فتح کیا تھا۔ یہ وہی داؤد علیہ السلام ہیں جنہیں یہودی اور عیسائی دھرم میں ڈیوڈ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ داؤد علیہ السلام نے اس شہر کو فتح کرنے کے بعد اس کو اپنی سلطنت کی راجدھانی بنایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس علاقے پر تقریباً 33 سال یعنی 33 ایئرز تک حکومت کی تھی۔ اس کے بعد ان کی یہ حکومت ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس چلی گئی تھی۔ یہ وہی حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں جن کو سولومن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے ہی ہیکل سلیمانی نام کی مشہور عمارت کو بھی بنوایا تھا، جس کے اندر تابوت سکینہ کو رکھا گیا تھا۔ دوستو، تابوت سکینہ حد سے زیادہ خاص ہوا کرتا تھا۔ اس صندوق کے اندر پرانے گزرے ہوئے نبیوں کے تبرکات
तबर्रुकात रखे हुए थे। दोस्तों, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के चले जाने के बाद इस शहर में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते रहे। इसके बाद 598 BC में, यानी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से भी तकरीबन 600 साल पहले, बाबुल के बख्ते नशर नाम के एक जालिम बादशाह ने इन लोगों के ऊपर हमला कर दिया। यरूशलेम शहर पर हमला करने वाले बख्ते नशर ने न सिर्फ इस शहर को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, बल्कि हज़ारों बनी इसराइलियों को मौत के घाट उतार दिया और इससे कहीं ज़्यादा यहूदियों को गुलाम बनाकर वह अपने साथ बाबुल में लेकर चला गया। शहर को इस तबाही में हेकले सुलेमानी नाम की वो मशहूर इमारत भी पूरी तरह बर्बाद हो गई थी और इसी इमारत के अंदर मौजूद ताबूते सकीना नाम का वो मुक़द्दस संदूक तो ऐसे गायब हो गया कि उसका आज तक किसी को भी पता नहीं चल सका है। इसके बाद धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और फिर कुछ सालों के बाद 539 ईसा पूर्व में ही कायरस द ग्रेट नाम के एक ईरानी और बहुत ही रहमदिल बादशाह ने उन बाबुल पर भी हमला कर दिया। कायरस द ग्रेट ने न सिर्फ बाबुल को फतह किया, बल्कि साथ ही साथ इन सभी गुलाम यहूदियों को भी आज़ाद करके इनको अपने वतन जाने की इजाज़त दे दी। ये लोग न सिर्फ अपने वतन में वापस हुए, बल्कि इन्होंने साइरस द ग्रेट की मदद से उस मशहूर इमारत को फिर से बनवा लिया, जिसको हेकले सुलेमानी के नाम से जाना जाता था। वक्त ने अपने आप को एक बार फिर से बदल डाला और 70वीं ईस्वी में उस दौर की दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनत यानी कि रोमन सल्तनत में यरूशलेम शहर पर हमला कर दिया। रोमन शहंशाह यानी टाइटन जब इस शहर में दाखिल हुआ तो उसकी फ़ौजों ने इस पूरे शहर में आग लगा दी। साथ ही साथ हेकले सुलेमानी नाम की उस इमारत को भी पूरी तरह से फिर से बर्बाद कर दिया। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, वैसे वैसे यहूदियों का रोमन एम्पायर के अंदर में रहना और भी ज़्यादा मुश्किल होता गया। 135 ईस्वी में जब यहूदियों ने रूमी सल्तनत के खिलाफ बगावत करने की कोशिश की तो रोमी फौजियों ने बगावत के जुर्म में इस पूरे शहर पर हल चलाकर इसको पूरी तरह से वीरान कर दिया। और दोस्तों, इतना ही नहीं, यहूदियों ने हद से ज़्यादा नफ़रत की वजह से रोमी लोगों ने अब उस खास जगह पर कूड़ा और गंदगी डालना भी शुरू कर दी जहाँ पर किसी दौर में हेकले सुलेमानी हुआ करता था, यानी यहूदियों की सबसे पाक जगह। ये शहर कई सदियों तक वीरान रहा और आखिरकार 638 ईस्वी में मुसलमानों ने दूसरे खलीफा यानी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस शहर को रोमन एम्पायर से फतह कर लिया। इसके बाद एक लंबे वक्त तक ये शहर मुसलमानों के हाथ में रहा, मगर शुरू से ही ईसाई फ़ौजें भी फिर से इस शहर को हासिल करने की कोशिशें कर रही थी। लेकिन इसके बाद मुसलमानों की अंदरूनी और आपसी लड़ाइयों की वजह से मुसलमानों की यह खिलाफत यानी खिलाफत अब्बासिया कमज़ोर पड़ गई। तो 1099 ईस्वी में ईसाई फ़ौज यरूशलेम शहर को एक बार फिर से हासिल करने में कामयाब हो गई, मगर शहर को अभी ईसाइयों के कंट्रोल में गए हुए चंद साल ही गुजर पाए थे कि तभी एक नया नाम उभर कर आया और यह नाम था सलाहुद्दीन अय्यूबी का। वही सलाहुद्दीन अय्यूबी जिसने बचपन से ही इस बात की कसम खा रखी थी कि वो हर हाल में ईसाइयों से इस शहर को दोबारा हासिल करके रहेगा। यही वजह है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी ने शुरू से ही इस शहर को हासिल करने की कोशिशें शुरू कर दी थी और आखिरकार 1187 में यानी 100 साल से पहले ही एक बार फिर से ये शहर मुसलमानों के हाथ में आ गया, यानी सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इस शहर को फतेह कर लिया था। इसके बाद भी इस शहर को हासिल करने के लिए ईसाइयों और मुसलमानों के बीच कई सारी लड़ाइयाँ हुई, मगर लाख कोशिशों के बावजूद भी 1517 में इस शहर को सल्तनत उस्मानिया
کے طاقتور سلطانوں میں سے ایک سلطان سلیم اول نے فتح کرکے اپنی سلطنت میں ملا لیا۔ 1517 سے لے کر 1917 تک یہ شہر سلطنت عثمانیہ کا حصہ رہا۔ اس دور میں سلطنت عثمانیہ نے شہر کو پوری طرح بدل دیا تھا۔ سلطنت عثمانیہ کے دور میں ہی یہودیوں نے اس شہر میں آ کر اپنی الگ الگ ریاستیں بنانے کی پلاننگ شروع کر دی، لیکن سلطنت عثمانیہ کے آخری سلطان عبد الحمید ثانی ان کی ان کوششوں کو اچھے سے سمجھ گئے تھے، اس لیے ان کے دور میں یہودیوں نے ساری کوششیں ناکام ہو گئیں۔ کہانی کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں اور اچھی لگے تو لائک سبسکرائب بھی کریں۔ عبد الحمید ثانی کے بعد سلطنت عثمانیہ بہت کمزور پڑ گئی اور 1917 میں برٹش امپائر نے سلطنت عثمانیہ پر قبضہ کر لیا، جس کے بعد بہت وقت تک یہ علاقہ برٹش امپائر کے انڈر میں رہا۔ یہی وہ دور تھا جس میں جگہ جگہ سے یہودیوں کو بلا کر فلسطین میں جمع کرنا شروع کر دیا گیا۔ اس کے بعد سب سے پہلے 1947 میں یونائیٹڈ نیشن نے وہ منظوری دے دی جس میں یہ آدھا یہودیوں کو دیا جانا تھا اور آدھا فلسطینیوں کو، جس کے بعد 1948 میں اسرائیل دیش کا بھی اعلان کر دیا گیا اور اس اعلان کے بعد فلسطین کے ساتھ ساتھ یروشلم کو بھی 2 ٹکڑوں میں بانٹ دیا گیا۔ تو دوستو، یہ تھی بیت المقدس یعنی یروشلم کی پوری کہانی۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنی خاص دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیے۔ اگلی ویڈیو دجال کے اوپر ہوگی انشاءاللہ۔